أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج چوتھی آیت مبارکہ ہے، اس کی تفسیر ہونا ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مہر کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے وقت قاضی صاحب گواہوں کے سامنے مہر مقرر کرتے ہیں، تو وہ مہر اس کو شریعت میں کیا واجب قرار دیا گیا ہے یا مہر کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ اس آیت کے تحت وہ تمام باتیں ہمارے سامنے بیان ہوں گی۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ فرما رہے ہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تو تم کو اس مہر میں کا کوئی جز، فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو کھاؤ مزادار اور خوشگوار سمجھ کر۔ اس مسئلے میں اس آیت مبارکہ میں تین باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک مہر کی ادائیگی، اور اس کے ساتھ ساتھ خوش دلی کے ساتھ مہر کی ادائیگی ہو۔ دو باتیں ہو گئی اس میں، ایک مہر تو ادا کرنا ہے، دوسری بات خوش دلی کے ساتھ مہر ادا کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری بیویاں مہر معاف کر دیں، یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم کیا کرو اس میں سے جو تمہاری بیوی تمہارا مہر معاف کر رہی ہے، کل مہر معاف کرے یا مہر کا کچھ حصہ معاف کرے، جو مہر معاف ہو رہا ہے اس کو مزادار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ یہ چار باتیں ہمارے سامنے آج بیان ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، نکاح کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ بنیادی چیز۔ تو آج کل جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ اچھلنا، ناچنا، گانا، ڈھول باجے، ویڈیو اور پھول، یہ تمام چیزیں نکاح میں غیر ضروری ہیں۔ غیر ضروری نہیں بلکہ حدیث پاک کے مطابق، قرآن پاک کے حکم کے مطابق یہ چیزیں ناجائز اور فضول خرچی میں آتی ہیں۔ نکاح میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ایک، دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو، مہر کی ادائیگی ہو۔ تیسری چیز، اپنی طاقت کے مطابق ولیمہ ادا کرے۔ یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ گواہ ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے دو گواہوں کا ہونا ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ مہر کا ادا ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر کا اپنی طرف سے اپنی شادی کی خوشی میں ولیمہ کرنا۔ یہ تین چیزیں ضروری ہیں نکاح میں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں غیر ضروری ہیں۔ آج کل کے حساب سے کچھ چیزیں ضرورت میں داخل ہو رہی ہیں، جیسا کہ نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، گھر میں انتظام نہیں ہے، اگر کر لیں گھر میں
तो पर्दे का एहतमाम नहीं हो सकता। तो इसलिए पर्दे का एहतमाम करने के लिए और आने वालों के लिए सहूलत हो जाए, इसके लिए शादी खाने में या किसी फंक्शन हॉल में शादी करा दे तो ये कोई नाजायज या हराम बात नहीं है, इसलिए कि इस्लाम के हुक्म को पूरा करने के लिए हम लोग खर्चा उठा रहे हैं। लेकिन उसमें गैर जरूरी चीजें जैसा कि फंक्शन हॉल की ज्यादा से ज्यादा उसकी जो है तज़ीन करना, डेकोरेशन करना और जरूरत से जायद उसमें जो है सहूलियात मुहैया करना, तो ये तमाम चीजें जायज नहीं है, ये जरूरत से बाहर है। तो ये इन चीजों को कुरान हदीस बेजा फजूल बेजा खर्च कहता है, फजूल खर्ची कहता है। तो निकाह में 3 चीजें जरूरी हैं, गवाहों के सामने इजाब व कबूल हो, दूसरी चीज मेहर का अदा होना, तीसरी चीज वलीमा करना। अब यहां मेहर के बारे में बात हमारे सामने बयान हो रही है। मेहर अदा करना है खुशदिली के साथ। अगर कोई बंदा अपने ऊपर बोझ समझकर मेहर अदा करे तो वो आदमी जुल्म करने वाला है। जैसा कि अल्लाह के नबी ने कुर्बानी और ज़कात के बारे में फरमाया कि भाई ये 2 चीजें अल्लाह की इबादत हैं, इसको खुशदिली से अदा किया करो, बोझ समझकर अदा ना किया करो। बोझ समझकर अदा करोगे तो तुम्हारी इबादत पूरी नहीं होगी, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, ज़कात का सवाब नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मेहर तो अदा करना है, बोझ समझकर आदमी अदा करे तो पैसा तो चला जाएगा, लेकिन मेहर अदा करने का जो सवाब है वो सवाब हमको नहीं मिलेगा। इसलिए अब मेहर की मिकदार क्या है, अल्लाह के नबी के जमाने में क्या थी, आज के जमाने में क्या है। मसला अहनाफ के नजदीक ये है कि कम से कम मिकदार मेहर की 10 दिरहम है, 10 दिरहम से कम में मेहर नहीं। अगर कोई बंदा आज के जमाने में 500 रुपये 1000 रुपये में मेहर देना चाहे तो उस मेहर की अदायगी नहीं हो सकती। 10 दिरहम मेहर कम से कम है। आजकल के हिसाब से इसको तोला जाए तो तोले के हिसाब से ये तकरीबन 3 ग्राम चांदी होता है। 3 ग्राम चांदी कम से कम मेहर है आज के जमाने में। असल तो मेहर की मकदार 10 दिरहम के ऊपर है। आज के जमाने के हिसाब से मैं चांदी का चांदी के बारे में कह रहा हूं। अगर कभी ऐसा हो कि भाई चांदी की कीमत घट जाए, 10 दिरहम में 5 ग्राम चांदी या फिर 10 ग्राम चांदी या ज्यादा हो जाए, जिस 10 दिरहम में सिर्फ 1 ग्राम चांदी आ जाए, तो उस वक्त ये नहीं समझना चाहिए कि भाई हमने फलाने मुफ्ती साहब से सुना था 3 ग्राम चांदी है तो 3 ग्राम ही हम देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, उससे कम नहीं देंगे। ऐसा नहीं, 10 दिरहम है असल में आज के हिसाब से तकरीबन 3 जो है तोला, 3 ग्राम नहीं 3 तोला जो है चांदी का हिसाब है। 3 तोले से कम आज के हिसाब में 3 तोले से कम में मेहर अदा नहीं होता। अब इसमें एक बात और रहती है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहर कितना था। बहुत सारे लोगों को खदशा रहता है कि भाई अल्लाह के नबी का मेहर कितना था, उसी के मिकदार हम भी मेहर अदा करेंगे। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहर तकरीबन 3 तरह का मेहर था। एक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का मेहर, जिसके बारे में किताबें सीरत की अगर देखेंगे तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का जो मेहर था वो 500 दिरहम या उसके आसपास था, या उसके बराबर उसकी जितनी कीमत बैठती है उतनी कीमत के ऊंट, ये जो है मिकदार थी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की मेहर की। और ये मेहर ख्वाजा अबू तालिब ने अपने तरफ से अल्लाह के नबी का मेहर अदा फरमाया था।
اور ایک مہر ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا. یہ مہر بہت ہی زیادہ مقدار میں تھا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر تمام ازواج مطہرات میں سب سے مہنگا اور سب سے زیادہ مہر تھا، جس کی مقدار کتابوں میں لکھی ہوئی ہے 4000 درہم تھے. 4000 درہم، جس کا آج کل کے حساب سے تقریباً 12.5 تولے چاندی بنتی ہے. 12.5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر 4000 درہم تھا. اور یہ تقریباً آج کل کے حساب سے 12.5 کلو چاندی، 12.5 تولہ نہیں بلکہ 12.5 کلو چاندی کا حساب تھا. اور یہ مہر کس نے ادا کیا تھا؟ نجاشی، ملک حبشہ کا بادشاہ نجاشی نے اپنے طور سے اللہ کے نبی کا مہر 4.5 درہم ادا کیا تھا. 4000 درہم ادا کیا تھا. اب ایک تو اعلیٰ قسم کا مہر اللہ کے نبی کا، اب دوسرا تھا جس کو سیرت کی کتابوں میں دیکھا جائے تو تقریباً 500 درہم اکثر ازواج مطہرات کا تھا. یہ دوسرا مہر. تیسرا مہر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تھا، جو کہ بہت چھوٹا مہر تھا، 10 درہم کا. یہ 3 مہر تھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس میں سے نہ تو سب سے بڑا مہر ہے اس کو ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا، اور نہ ہی درمیانہ مہر جو ہے اللہ کے نبی کا اس کو ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا، بلکہ سب سے چھوٹا مہر ہے اس کو ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا 10 درہم. آج کل اگر کوئی بندہ 500,000 روپے میں مہر ادا کرنا چاہے تو اس کا مہر ادا نہیں ہوتا. ابھی پچھلے ہفتے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ میں ایک جگہ گیا تھا نکاح پڑھانے کے لیے، اور بہت ہی غریب گھرانے کا نکاح تھا، اور مجبوری ان کی یہ تھی کہ لڑکے کا بھی دوسرا نکاح، لڑکی کا بھی دوسرا نکاح تھا. بہت غریب تھے دونوں. تو لڑکا پہلے سے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا. تو رجسٹر جب لکھا جاتا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی مہر کتنا لکھیں، کتنا دینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت کیا مہر دینا ضروری ہے؟ میں نے کہا کہ بھئی بالکل ضروری ہے، دینا ہی ہے. تو اس نے کہا کہ 200 روپے مہر لکھو. میں نے کہا کہ بھئی 200 روپے میں مہر کی ادائیگی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا 500 روپے لکھو. میں نے کہا 500 بھی نہیں ہو سکتا. تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ بتاؤ کتنا لکھیں؟ تو میں نے کہا کہ بھئی اللہ نے ہر ایک کو آج نوازا ہے تو کم سے کم 2000 روپے سے کم مہر مت لکھاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو بعد میں اس نے 2000 روپے لکھے تھے، لیکن کرنا ایسا ہوا کہ دیتے وقت 2500 روپے مہر دیا اور اس کی شادی ہو گئی. تو آج کل کے حساب سے 3 تولے سے کم میں مہر ادا نہیں ہوتا. اب اور ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ نکاح کے وقت مہر متعین ہونے کے بعد، مہر تو متعین ہو گیا، اب دفتر جو لڑکی کے پاس جاتا ہے دستخط کے لیے، تو کیا لڑکی کو مہر کی مقدار بول کر اس کے بعد دستخط لینا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے، لیکن افضل بہتر یہ ہے نزاع سے بچنے کے لیے، جھگڑے سے بچنے کے لیے، کہ لڑکے کے سامنے مہر کی مقدار کا تذکرہ کر دیں، اس کے بعد دستخط لے لیں، تو یہ صاف ہو جائے گا معاملہ، بعد میں کوئی دقت پریشانی نہیں رہے گی. تو یہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے کہ مہر ادا نہ کیا ہو، بیوی کو شادی ہو گئی، کسی کی مہر ادا نہیں کیا، اب شب زفاف گزارنا ہے، بیوی
مہر کا مطالبہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ بھئی مہر ادا کرو، اس کے بعد میں آپ کو اپنے آپ پر قابو دوں گی، یعنی کہ شب زفاف منانے کی، صحبت کرنے کی اجازت دوں گی، ورنہ نہیں۔ تو کیا اس طریقے سے بیوی کو حق ہے؟ تو شریعت کی طرف اگر دیکھیں گے، مسئلہ دیکھیں گے، تو شریعت پوری گنجائش دیتی ہے بیوی کو کہ بیوی اپنے مہر کا مطالبہ کرے۔ بیوی اگر چاہے مہر ادا کیے بغیر میرے اوپر میرا شوہر قابو نہ کرے تو بھی بیوی کو حق ہے مہر لے کر ہی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کرے، اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، اگر کوئی نکاح کے بعد مہر کی ادائیگی سے پہلے مر جائے، نکاح ہو گیا، مہر ادا نہیں ہوا، اس سے پہلے مر گیا، اب بیوی کیا کرے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی شوہر کے والدین سے یا اس کے ورثات سے اپنا مہر لینے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے مہر ادا نہیں ہوا، بیوی کا انتقال ہو گیا، تو شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مہر کا پیسہ، مہر کا مال بیوی کے جو شرعی وارثین ہیں ان تک پہنچائے۔ اگر نہیں پہنچائے گا تو شوہر گنہگار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے تو باپ نے کیا کیا، بیٹے کی طرف سے اپنے مال میں سے مہر ادا کرنے کی کوشش کیا یا مہر ادا کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو مہر ادا ہو جائے گا۔ اس میں بھی کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی باپ اگر مہر کا پیسہ دے یا مہر میں مال دے تو ادا نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے لیکن باپ محبت میں بیٹے کی طرف سے اپنے مال میں سے مہر ادا کر رہا ہے، جائز ہے۔ اور ایک مسئلہ، مہر معجل اور مہر مؤجل، مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معجل ہے اور ایک مؤجل ہے۔ معجل کا مطلب فوراً دینا، مؤجل کا مطلب کچھ دنوں کے بعد مہر ادا کرنا۔ تو اس میں کون سی چیز افضل ہے؟ تو یہی جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر شوہر مر جائے یا بیوی مر جائے تو مہر مؤجل لکھا دیا تو ہو سکتا ہے کہ بھئی بعد میں اس کے شوہر کے وارثین مہر دینے سے انکار کر دیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ مہر مؤجل دے کر، یعنی فوراً مہر ادا کر کے اپنی جو ہے جان چھٹا لے، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ الحمدللہ آج کے زمانے میں اس کے اوپر بہت عمل ہو رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ادھار مہر لکھا دیتے تھے، زندگیاں گزر جاتی تھی اور شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جاتا تھا۔ شوہر چلا گیا تو بیوی کو زبردستی پکڑ کر شوہر کے میت کے سامنے بٹھا کر مہر بخشوا دیتے، اور آج کل بھی بہت جگہ جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے کہ بھئی شوہر نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، اس کے مرنے کے بعد بیوی جو ہے اپنی طرف سے شوہر کا مہر معاف کرتی ہے، تو اس سے مہر معاف ہوگا یا نہیں؟ تو قرآن حدیث کے مطابق شوہر کے مرنے کے بعد بیوی اگر مہر معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ تمہاری بیویاں تمہارا مہر معاف کر دیں تو اس کو خوشگوار سمجھ کر، مزہ سمجھ کر، مزادار سمجھ کر اس کو کھا لو۔ قرآن تو کہتا ہے، لیکن قرآن کا حکم، قرآن کا بتانے کا مقصد زندگی تک ہے، موت کے بعد نہیں۔ موت کے بعد اگر شوہر، سمجھ لو کسی شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کا مہر ادھار ہے، تو کیا آج کے زمانے میں اتنی دینداری ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہمارے بچے کا مہر ادا نہیں ہوا تو اس لیے ہم اس کا مہر ادا کریں گے، یا اس کے وارثین جو ہے اس کا مہر ادا کریں گے؟ اتنی دینداری نہیں ہے۔ تو اس لیے
जो लोग इस तरह करते हैं कि बीवी को पकड़ कर लाकर मय्यत के सामने बिठाकर मेहर बख्शवाते हैं, तो इससे मेहर अदा नहीं होगा, मेहर माफ नहीं होगा जिंदगी में। और वो भी फुक़हा फरमाते हैं कि जो लिखाया है मेहर उसको बीवी के हाथ में दे दे, देने के बाद बीवी खुश दिली से माफ करके उसको वापस लौटा दे तो तब जायज है। जैसा कि वरासत का मसला है कि वरासत के मसले में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कमी ज्यादती से काम लेते हैं कि लड़कियों का हक जो है भाई लोग दबा लेते हैं, और लड़कियां क्या करती हैं जिनके अंदर जो है मोहब्बत का मादा ज्यादा रहता है, वो लड़कियां क्या करती हैं कि भाई चलो हम जो है अपना हिस्सा माफ कर रहे हैं। इस तरह माफ करने से वरासत का हिस्सा माफ नहीं हो सकता, वो लड़के गुनहगार होंगे। माफ कब होगा? जबकि उनका हिस्सा वरासत का उनके हक में दे दें, उसके बाद वो हिस्सा वो बच्चियां वो लड़कियां वापस अपने भाइयों को दे दें, ये कहें कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम रख लो, तो तब माफ हो सकता है। तो मेहर का भी ऐसा ही मामला है, शौहर पहले दे दे, बीवी अपने हाथ में लेने के बाद उसको माफ कर दे तो शौहर के लिए माफ है। अब आखिरी बात कही जा रही है, फकुलूहु हनीअम मरीआ, के इसको खुशगवार मजादार समझकर खाओ। खाने का मतलब क्या है? लोगों के जहनों में एतराज हो सकता है कि भाई अल्लाह ने खाने का हुक्म दिया है, चलो खाने की पीने की चीजें होती हैं तो खा कर उसको खत्म कर दे। अब यहां पैसा दिया जा रहा है या जेवर दिया जा रहा है या कोई घर दे रहे हैं या कोई और सामान दे रहे हैं, उसको कैसे खाएंगे? तो यहां हजराते मुफस्सिरीन फरमाते हैं फकुलू कहकर अल्लाह का ये फरमाना मकसूद नहीं कि भाई जेवरात खा लो, मालो दौलत खा लो, पैसा खा लो, मकान दुकान खा लो, मतलब ये नहीं। मतलब कहने का ये है कि भाई उसको अपने इस्तेमाल में जैसा चाहो ला लो, ये तुम्हारी मर्जी है। फकुलू कहकर ये मुराद लिया जा रहा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई माल नहीं खा सकते, अल्लाह ने क्यों बताया खाने का, घर नहीं खा सकते, जमीन नहीं खा सकते, अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया खाने का, ये मतलब नहीं है। जैसा कि आमतौर से क्या होता है, कभी कभी जो है एक चीज बोलते हैं लेकिन मुराद उसके पीछे कोई दूसरा रहता है, मकसद कोई दूसरा रहता है। तो इसी तरीके से अल्लाह यहां फकुलू कह रहे हैं लेकिन खाने से मतलब नहीं है, खाना मकसद नहीं है, बल्कि उसको इस्तेमाल में लाना मकसूद है, ये अल्लाह बताना चाहते हैं। तो जिनकी बीवियां मेहर अपना माफ कर दें तो कुरान कहता है कि भाई उसको खुशगवार समझकर, मजे वाली चीज समझकर उसको क्या करो, अपने इस्तेमाल में लाओ। अगर कोई मेहर अदा नहीं किया, उधार में जिंदगी गुजर रही है, तो उन लोगों को सोचने की जरूरत है कि भाई अपना हक जितना जल्दी हो सके अदा कर लें। और इस जमाने में 10 दिरहम से मेहर अदा नहीं होता, तो जो लोग 10 दिरहम से कम में मेहर अदा करना चाहें तो उनका मेहर अदा नहीं हो सकता, उन लोगों को सोचने की जरूरत है। आजकल चांदी के हिसाब से 3 तोले से कम मेहर नहीं हो सकता, तो ये जो है अपने जहन में रखने की जरूरत है। तो ये चौथी जो आयत मुबारका है जिसकी तफसीर मुकम्मल हुई है, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई वीडियोस जितनी छोटी हो, जितनी छोटी मुमकिन हो उतनी छोटी बनाकर आप तक पहुंचाई जाए, इसलिए कि 40-40 मिनट 45-45 मिनट का अगर वीडियो करेंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर कोई भी टॉपिक हो मुकम्मल कर लें। अगर नहीं हो सकता तो इंशाअल्लाह उसका अगला वीडियो बनाया जाएगा। तो ये जो है जितनी बातें आज हमारे सामने बयान हुई हैं, तो इन पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को, अल्लाह ने जितने हकामात नाजिल फरमाए हैं कुरान पाक में, उन हकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।